بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد امہات المؤمنین یعنی مؤمنین کی مائیں یہ وہ مبارک اور متبرک ہستیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں امہات المؤمنین یعنی مؤمنین کی مائیں قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی یہ جو پیغمبر کی بیویاں ہیں یہ مومنین کی مائیں ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مومنین یعنی ہم مسلمان، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ ہیں، ہم اپنی ان ماؤں میں سے بہت سے مسلمان ہمارے ایسے ہیں کہ جو ان میں سے چند ایک کے ناموں کے علاوہ باقی امہات المؤمنین کے نام تک بھی نہیں جانتے، ان کی سیرت اور کردار تو بہت دور کی بات۔ اور اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ان کی تعداد بھی نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اسی لیے جو ہے اس سلسلے کے اندر امہات المؤمنین کے نام اور ان کا جو مختصر تعارف ہے اس کو جو ہے بیان کیا جائے۔ امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے ایک مالدار تاجر گھرانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھوایا، اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن مبارک سے ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں دعوت کے ابتدائی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، اور اسی سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ ازواج مطہرات میں سے دوسری خاتون جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح فرمایا وہ ام المؤمنین حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنا عرصہ ازدواجی زندگی گزاری، اس عرصہ کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینہ میں اور نبوت کے 10ویں سال میں جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی وفات 54 ہجری میں ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے تیسری خاتون جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے والد بھی صحابی رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے 1 سال بعد ہوا، یعنی شوال 11 نبوی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ 57 اور بعض اقوال کے مطابق 58 ہجری میں ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے
چوتھی خاتون جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری میں نکاح فرمایا اور ان کی وفات 45 ہجری میں ہوئی۔ ازواج مطہرات میں سے 5ویں خاتون ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو ہلال بن عامر سے ہے اور ان کا لقب ام المساکین اور ان کا نام زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 4 ہجری میں ہوا اور ان کی وفات نکاح کے 3 یا 8 ماہ بعد ربیع الثانی یا ذوالقعدہ 4 ہجری میں ہوا، اور یہ ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ دوسری ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر ہی ان دونوں ہستیوں نے وفات پائی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 4 ہجری میں ہوا اور ان کی وفات 84 سال کی عمر میں انہوں نے 59 ہجری میں وفات پائی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 62 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 5 ہجری میں ہوا اور ان کے ساتھ نکاح سے اس جاہلیت کے معاشرے کی ایک بری رسم کو بھی توڑا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو ایک معیوب اور عیب کی چیز سمجھا جاتا تھا، تو چونکہ ان کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے طور پر مشہور تھے، تو جس وقت ان کا نباہ نہ ہو سکا، ان کا جو رشتہ ازدواج تھا وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزید نہ چل سکا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور اس نکاح کے ذریعے سے اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو بھی توڑا گیا، اور یہ امہات المؤمنین میں سے پہلی بیوی ہیں کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے جن کی وفات ہوئی وہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور ان کی وفات 20 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ خزاعہ کی شاخ بنو المستلق کے سردار کی بیٹی تھی، اور یہ قیدیوں میں آئی تھیں غزوہ المستلق کے بعد، قیدیوں میں یہ آئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا 5 یا 6 ہجری میں، اور ان سے نکاح کرنے کے بعد ان کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ قیدی بن کر آئے تھے مختلف صحابہ کے پاس تھے، تو اس نکاح کی برکت سے انہوں نے کہ چونکہ ان کا تعلق اس گھرانے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سسرالی تعلق بن گیا، تو انہوں نے تمام لوگ جو ان کے قبیلے کے لوگ قیدی بن کر آئے ہوئے تھے تو صحابہ نے ان تمام کو آزاد کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نکاح کے نتیجے میں 100 گھرانے تقریباً آزاد کر دیے گئے، کہ صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، تو چنانچہ اس سے اعتبار سے یہ اپنے قبیلے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئیں، اور ان کی وفات ربیع الاول 55
ہجری میں اور بعض اقوال کے مطابق 56 ہجری میں ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو کنیت ہے وہ ام حبیبہ، اور ان کا نام رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان، جو کہ اپنے ابتدائی اسلام میں اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح وہ محرم 7 ہجری میں ہوا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، جو کہ شاہ حبشہ تھے، اور یہ پیغام بھی دیا تھا کہ وہ ام حبیبہ کا آپ سے نکاح کر دیں۔ تو انہوں نے شاہ حبشہ نجاشی نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منظوری کے بعد ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ 42 ہجری کا بھی کہا جاتا ہے، 44 ہجری کا بھی، اور 50 ہجری کا بھی۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 7 ہجری میں ہوا، فتح خیبر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور ان کی وفات جو ہے 50 ہجری میں ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ 52 ہجری میں ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام و نسب میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ذوالقعدہ 7 ہجری میں، مکہ سے 9 میل دور مقام صرف میں، اور وہیں پر جو ہے ان کا انتقال ہوا 61 ہجری میں، یا بعض اقوال کے مطابق 63 ہجری میں۔ ازواج مطہرات میں سے جو اکثر ازواج مطہرات ہیں، ان کی جو تدفین ہے وہ بقیع کے اندر ہوئی، جنت البقیع کے اندر، جو کہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تدفین ہے وہ مقام صرف میں ہی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں ہوئی۔ تو یہ امہات المؤمنین کا ایک مختصر تعارف جو ہے وہ پیش کیا گیا، کہ ان کا نام و نسب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کب ہوا، ان کی وفات کب ہوئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان مقدس ماؤں کی تعلیمات کو جاننے کی اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔